کم ہمت عورت. بعض خواتین پریشان ہوتی ہیں, بہت سخت روزہ لگ رہا ہے, بڑی مشکل, کل نہیں رکھیں گے, آج کیا کریں, سارا دن کیسے گزاریں. یاد رکھو اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا. غیرت پر اگر سودا کر لو نا, سمجھوتا کر لو, وقتی مزہ بہت ہے مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے, کم لگ رہی ہے, بوریت ہو رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, نہیں آ رہا, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے, جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے, رزق دیتا ہے, وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو. روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے. لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا, ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں, تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا. بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو, تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا, اور آسٹریلیا والے وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں, وہ پورے زندگی مزے میں رہتے, اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے. اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا, ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے. آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر, جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا, وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں, وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں, اس پہ وہ بنتا ہی نہیں. اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے, لیکن اتنے ٹف ہوتے. لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں, وہیں 18 سال آتی ہے ناروے سے, جرمنی سے, اوے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا, بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے. بھائی ادھر افطاری کھائی, مغرب پڑی, فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع, اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں, اور تراویح پڑی, اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے 20-19 گھنٹے کے روزے رکھنا, لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے, مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے, اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں, وہاں تسلی دے دی ایام معدودات, ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے, چند گنے چنے دن ہیں, 29 یا 30, بس. اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی, 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے. تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے, جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو. میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں, میں تو خود بھگت رہا ہوں. میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے. تو مجھے آج صبح 9 بجے سے, صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا, پیاس لگنا شروع. میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع, سارا دن کیسے گزرے گا؟ بھائی گزر گیا, بچ گئے, زندہ ہیں آپ. تو پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی, اس کا اپنا مزہ ہے, رگیں تر ہو جاتی ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزارنا. پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی. اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے. نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے, یہ بچہ بیمار ہو جائے گا,
دودھ ہی نہیں آ رہا، وہ ایک الگ بات ہے، پھر چھوڑ. باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، نہ روزہ آپ، کیونکہ اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. دیکھو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. مجھے ایک صاحب کی بات بڑی پیاری لگی، ایک وہ بڑے لبرل سے تھے، کہتے ہیں یار میں دین پہ اتنا نہیں چلتا، لیکن میں سوچتا ہوں اسلام کے 5 ارکان کو تو پورا کر کے جاؤں میں دنیا سے. اسلام کے 5 ارکان تو پورے کروں، عمارت تو قائم ہو، قیامت کے دن پتہ تو چلے گی یہ مسلمانوں کا بچہ تھا. یہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بغیر آپ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. بھائی رکن کے بغیر کمیٹی کا تصور ہے؟ ارکان غائب ہیں کسی کمیٹی کے تو کمیٹی تو ہے ہی نہیں. نماز کے ارکان ہوتے ہیں قیام، رکوع، سجود، ان میں سے ایک بھی رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں رہتی. تو اسلام کے 5 بیسک احکام ہیں، جو یہ وہ ارکان ہیں کہ جو مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کرتے ہیں. بھائی مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے بتاؤ؟ مسلمانوں کی غیر مسلم کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کی کتنی ہوتی ہیں؟ 4 آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ بولو نا بھائی. تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلم ہے. وہ بھی 2. کتنی ناک ہوتی ہے ہندوؤں کی؟ 1. تو مسلمانوں کی کتنی ناک ہے؟ ہندو کے کتنے کان ہوتے ہیں؟ ہمارے بھی کتنے ہیں؟ ان چیزوں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہندو کا. بنیادی چیز کیا ہے کہ مسلمان جب فجر کی اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ تو بستر چھوڑ دیتا ہے، اور ہندو اور عیسائی پڑا ہوا سوتا رہتا ہے. وہ وضو کر کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلم ہے. اسی طرح مسلمان پوری زندگی میں 1 مرتبہ لازمی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، زندگی میں 1 مرتبہ. کتنا آسان بنایا اللہ نے دین کو، اگر وہ بھی پیسے ہیں جیب میں. اور تیسری بات کیا ہے، بلکہ دوسری نماز کے بعد دوسری بات ہے زکوٰۃ. یہ بھی اسلام کا کیا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے یار میری نمازیں رہ گئی تھیں تو میں چاہ رہا ہوں مرنے سے پہلے ساری نمازیں قضا مکمل کر لوں تاکہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن کیا ہو جائے؟ پورا. دوسرا رکن ہے زکوٰۃ. تو وہ بہت آسان ہے، سال میں 1 مرتبہ 2.5%، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے، وہ سال میں 1 دفعہ دینا ہوتا ہے. وہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تیسرا ہے حج. حج بھی زندگی میں، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، جس کے پاس کھلا پیسہ ہو جا سکتا ہے. زکوٰۃ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، تو صرف نماز ہر ایک پر ہے اور روزہ ہر ایک. تو ایک نماز ہے اس کو کر لو بھائی، اور ایک کیا ہے؟ اور روزہ نماز سے آسان ہے، اس کو تو فوکس کرو پہلے، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا